ہوتے ہیں، جہادی ہوتے ہیں، جنگجو ہوتے ہیں، تو ہر طرف سے پشتونوں پر ایک ایسا حملہ ہوا کہ اب وہ بیچارے خود پریشان. اب جو وفاقی دارالحکومت میں پشتون یہاں پہ بستے ہیں، یا کوئی تعلیم کے لیے ہے، کوئی مزدوری کے لیے ہے، کوئی کاروبار کے لیے ہے. اور کاروبار اور مزدوری کے لیے یہاں کیوں ہے؟ اس لیے کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی دگرگوں ہے، انتہائی خراب ہے. وہاں پہ اس بدامنی کی وجہ سے وہاں کاروبار نہیں ہے، وہاں کوئی کارخانہ نہیں ٹکتا، کارخانے بند ہو گئے، کارخانے شفٹ ہو گئے. جب کارخانے بند ہوتے ہیں، کارخانے شفٹ ہوتے ہیں، تو مزدور بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے. تو یہاں پہ بسنے والے مزدور، عام لوگ، ان کو ہدف بنایا گیا پولیس کی طرف سے. اور پولیس جو ہے، یہ جتنا بھی انتظام ہے پولیس اس میں کیا کر رہی ہے؟ اپنے لیے پیسے بنا رہی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں، جتنے بھی مقتدر طبقے ہیں ان سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ جو پروجیکٹ تھا، یہ پی ٹی آئی کا، اگر یہ جہاں سے شروع ہوا ان کے خلاف آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی، تو پھر عام لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں کرتے؟ اگر تحریک انصاف ایک انتشار اور اشتعال کا سبب ہے تو یہ پروجیکٹ کہاں سے لانچ ہوا، کہاں سے شروع ہوا؟ کیا 2014 کے دھرنوں سے نہیں شروع ہوا یہ معاملہ یہاں پہ، جہاں پہ اس کے پیچھے انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ رہے ہیں سارے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک عجیب مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک دفعہ ایک ڈاکٹرینیشن کر کے ایک گروپ کو بنایا جائے، پھر ایک اور جنرل صاحب آئیں اور وہ یہ کہیں کہ چونکہ اب مجھے اس کو ریورس کرنا ہے، پہلے جو غلط کیا تھا اس کو ریورس کرنا ہے. یہ دونوں عمل ہمارے لحاظ سے یہ ایک جیسے عمل ہے، اس میں کوئی ڈفرنٹ معاملہ نہیں ہے. ایک ایکسرسائز کیا جائے اور کوئی نیا بندہ آ جائے اس کو وہ ریورس کرنے کی کوشش کرے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عام لوگوں کے ساتھ ایک استحصال کا معاملہ ہو رہا ہے، ان لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، وفاقی حکومت یہ معاملہ فوری طور پر بند کر دے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جیو فینسنگ کے حوالے سے لوگ ہدف بنے ہیں، نشانہ بنے ہیں، وہ تو خود ایک ٹریپ بنایا گیا تھا اس دن. اور انٹرنیٹ پر ٹویٹر بھی اوپن ہوا، تمام ایسے ایپلیکیشنز اوپن ہوئے جس سے وہ جیو فینسنگ ہو سکے. تو جب یہاں پہ دھرنے کا ماحول بنا تو بہت سارے مزدور غریب جن کی ریڑیاں تھی وہ یہاں آئے کہ ہم ایک سٹال لگائیں گے، کوئی پانی بیچے گا، کوئی اور چیز بیچے گا، کوئی کولڈ ڈرنکس بیچے گا، تو یہاں ایک کام کریں گے. وہ بیچارے بھی اس میں آ گئے. تو اگر ریاست یہ چاہتی ہے کہ پشتون نوجوانوں کو مزید دیوار سے نہ لگایا جائے تو یہ رویہ ترک کرنا پڑے گا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک طرف تحریک انصاف ان کو مشتعل کرے، انتشار کی طرف لے کے آئے، اور دوسری طرف ریاست اور حکومت ان کو دیوار سے لگائے. تو ان نوجوانوں کو آپ کہاں بھیجنا چاہتے ہیں؟ ملیٹنٹس کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں؟ کیا راستہ بچے گا ان کے پاس؟ اگر ریاست بھی ان کو اپنے سینے سے نہیں لگا سکتا، اور اس دارالحکومت میں جو وفاق کی علامت ہے، جو وفاق پاکستان کی علامت ہے، جس پہ حق تمام وفاقی اکائیوں کا ہے، اس پہ اب پشتونوں کا رہنا جرم بن جائے، یا پاکستان کے دوسرے علاقوں میں پشتونوں کا رہنا جرم بن جائے، یہ رویہ عوامی نیشنل پارٹی کو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور اس پر مزاحمت بھی ہم کریں گے. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ان تمام شہروں میں لاکھوں شہری رہتے ہیں، پشتون شہری رہتے ہیں، تمام شہر. عوامی نیشنل پارٹی کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ ہم رنگ و نسل و زبان کے بنیاد پر کسی تفریق کے قائل نہیں ہیں. ہم اس ملک میں وفاقیت کے سیاست کے قائل ہیں، لیکن ہمیشہ یہ رویہ ہمارے ساتھ کیوں ہوتا؟ کیوں ہم ہمیشہ ہدف بنتے ہیں؟
تو ہم یہ ضرور پوچھنا چاہیں گے اور وفاقی حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ یہ رویہ آپ کا قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ نے پولیس کو ہدف دیا ہے اور آپ کا کوئی ٹارگٹ ہے تو وہ آپ پشتون سے پورا نہ کریں. ایسا بھی ہوا کہ یہاں پہ ایک سید پور ویلیج کے اندر ایک ریسٹورانٹ کے پورے سٹاف کو لے جایا گیا اور ہر پشتون کو دیکھیں جو 15-20 سال کا نوجوان ہے اس کے پاس اگر شناختی کارڈ نہیں ہے تو اس کو آپ افغانستان یا افغانیوں کے معاملات میں آپ نے ان کو ڈال دیا. تو یہ رویہ اوورآل جو ہے وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت بھی ہے اور ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اگر اس پر ہمیں بروقت جو ہے وفاقی حکومت نے اس سلسلے کو نہیں روکا تو پھر ہم اس کے اوپر رد عمل دیں گے اور احتجاج کی طرف بھی معاملہ جائے گا. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت ملک میں جتنی سیچوریشن ہو چکی ہے وہ بہت زیادہ ہے, پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. تمام سیاسی قوتوں کو اب ٹکراؤ کے بجائے ایک سیاسی راستہ نکالنے کی طرف آنا پڑے گا اور اگر ہم سیاسی راستہ نہیں نکالیں گے تو نقصان زیادہ ہوگا. اور آخر میں پھر اس کے بعد صدر میں بھی کچھ بات کریں گے. پھر ہم آپ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو گزشتہ 1.5 برس میں بدامنی کا جو ماحول بنا 1.5 سے 2 برس میں خیبر پختونخوا میں, اس میں بھی وفاقی حکومت کا کوئی فوکس نہیں ہے. وفاقی حکومت اس معاملے سے خود کو بالکل الگ سمجھتی ہے اور کوئی کردار جو ہے ان کا ہمارے سامنے نظر نہیں آتا. وفاقی حکومت کو اس کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا کا جو امن ہے وہ واپس جو ہے وہ لوٹا ہے. بہت شکریہ.